میں صرف اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، ایک بات بتلاتا ہوں آپ کو، اور وہ بہت کام کی بات ہے اس گاؤں کے حساب سے۔ وہ یہ ہے کہ سن 80 سے ہم اس خواب کو دیکھا کرتے تھے۔ 25 سال میں مولانا شرافت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے استاد محترم اور مربی بھی تھے، یعنی انہی کی تربیت میں، انہی کی صحیح اور کوشش سے سب کچھ ملا ہے۔ 25 سال تک پرانے مدرسے کے اندر حضرت حاجی عبداللطیف صاحب جو بانی ہیں اس گاؤں کے اندر مدرسے کے، یعنی بانی جو ہیں اس گاؤں کے اندر وہ حضرت حاجی عبداللطیف صاحب ہیں، اور اس کے بعد جتنے بھی حضرات ہیں جنہوں نے خدمت کی ہے، وہ ایک لاجواب خدمت ہے جو لے کی مدرسے کی۔ اس میں مولانا عبدالرزاق صاحب دامت برکاتہم، مولانا شرافت صاحب، اور اس کے بعد میں مولانا مصطفیٰ صاحب تھے، اور سب کی، اور اس کے اوپر سرپرستی ہے علامہ رفیق احمد صاحب کی نور اللہ مرقدہ۔ اس میں اتنی بڑی محنت اور کوشش ہوئی کہ اچھے اچھے علماء، اچھے اچھے قاری، اچھے اچھے بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ جو ہے جولے سے، اور جو ایک پرائمری، یعنی ایک پرائمری کا درجہ تھا مدرسے میں، اگر آپ اس کے اوپر نظر ڈالیں تو آج جتنے بھی لوگ ہیں سرکاری ملازم اس گاؤں کے اندر، یعنی آج سے 10 سال یا 20 سال پہلی بات کر رہا ہوں، تو وہ سب اس پرائمری سے، یعنی اس پرائمری کے ذریعے سے ہی دوسرے اسکولوں میں وہ سند دی جاتی تھی، اور وہ فارغ ہو کر جو ہے وہ جاتے تھے، اور انہوں نے کوئی پٹواری ہے، کوئی جو ہے کہیں گیا، کوئی کہیں گیا، اس طرح سے وہ بھی کام ہوا۔ لیکن ایک کڑھن تھی، وہ مولانا شرافت صاحب کو بھی تھی اور سب کو تھی، اور وہ کڑھن تھی یہ کہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے۔ اور ایک بار حضرت علامہ رفیق احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہ کہا کہ آپ کل نہیں، ہم انہیں چھوڑنے کے لیے آئے، بس سے جاتے تھے، امتحان لینے کے لیے آتے، جلسے میں آتے تو بس سے جاتے تھے حضرت علامہ رفیق احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، اور وہ اڈے پہ چھوڑنے کے لیے آئے، میں بھی ساتھ تھا، تو حضرت حاجی عبداللطیف صاحب کو انہوں نے فرمایا کہ کل نہیں، آج ہی جو ہے یہاں پر اڈے پہ کسی جگہ کا انتظام کر دیجئے۔ چنانچہ فوراً ان کے حکم کے اوپر یہ 7 بیگھے زمین خریدی گئی، اور پوری برادری کے اندر اور پورے جہاں تک بھی ہو سکتا تھا صحیح اور کوشش کرنے کے بعد بینامہ ہوا، بینامے کے بعد جو ہے اس کی تعلیم شروع ہو گئی۔ اور اس میں جہاں رسید ایک عربی کی تھی انوار القرآن کے نام سے، وہیں پر انگلش کی بھی ایک رسید تھی، یعنی اس کو رکھا گیا کہ جونیئر ہائی اسکول اور جو ہے یہ بڑی تعلیم جو ہے یہاں پر ہوا کرے گی۔ لیکن اس خواب کو دیکھتے دیکھتے وہ خواب آج تک زندہ تعبیر نہیں ہوا، اور وہ آج شاید ان کی صحیح اور کوشش جو قبر کے اندر جو ہے سو رہے ہیں حضرت مولانا شرافت صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ ان کی دعاؤں کا اور ان کی دلی لگن کا، اور جو تھی اس گاؤں کے لیے، یہ شاید آج وہی خواب جو ہے وہ زندہ تعبیر ہو رہا ہے، اور وہ تعبیر ہو رہا ہے ان کی برکت سے، جو ہمارے حاجی عبداللطیف صاحب نور اللہ مرقدہ اور ہمارے مولانا شرافت صاحب نور اللہ مرقدہ جو سو رہے ہیں، آج ان کی دعاؤں کا یہ اثر میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید وہ ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گیا ہے، ورنہ بڑی بڑی کوششیں ہوئی، مشورے بھی ہوئے، تنظیم بھی بنی، اور جو ہے سب کچھ ہوا، لیکن سب کا سب فیل ہوتا چلا گیا۔ ایک بار یہاں پر سلمان خورشید آئے جو منتری تھے کانگریس کی سرکار میں، اور یہاں آئے اڈے پر، اور جب یہ سب لوگ میرے پاس سے ہو کر چلے وہاں سے، یعنی ان میں مومین بھی تھا، مومین چونکہ دینداری کے حساب سے میں نے ان کو کہا کہ بتلاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا بھائی ہم تو اسٹیج پر نہیں جائیں گے، لیکن آپ سلمان خورشید سے یہ کہہ دو کہ کم از کم ہمارے یہاں ایک لڑکیوں کا اسکول ہونا چاہیے۔ چلو لڑکے تو بڑھانے چلے جاتے ہیں، میرٹھ چلے جاتے ہیں، کہیں بھی ہماری لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے اگر ہو سکے۔ تو سلمان خورشید نے بھی یہ کہہ کر پلہ جھاڑ دیا اس وقت میں کہ بھئی اگر ہماری سرکار یو پی میں ہوتی تو ہم اسے کرتے، ہماری تو کیندر میں سرکار ہے۔ حالانکہ پلہ جھاڑنا تھا، انتظام نہیں کرنا تھا، کیونکہ ان لوگوں کو دین سے، ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ نام کے مسلمان ہیں،
اور نام کے ہوئے سب کام ہیں، وہ اپنے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں اپنی بات کو اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ اللہ نے جو خواب ہم 40 سال سے دیکھتے آ رہے تھے اس گاؤں کی ترقی کے لیے کہ دنیاوی اور دینی تعلیم کا انتظام یہاں پر ہو، وہ اللہ نے توفیق دی حضرت مولانا مفتی راشد صاحب کو، اور انہوں نے ان کے دماغ میں آئی یہ بات، اور انہوں نے ایک سموہ کیا، ایک جو ہے لوگوں کو جوڑا، اور جوڑنے کے بعد میں اتنی بڑی زمین خریدی، اور اب اور بھی خریدنے کا ارادہ ہے، لیکن ایک یونیورسٹی بنانے کا ان کا ارادہ ہے، اسلامک یونیورسٹی، جس کے اندر جو ہے ہر قسم کی تعلیم ہو، دینی اور دنیاوی، اور خانقاہ بھی ہو، مسجد بھی ہو، اور کسی کی تعلیم کے لیے جب ادارے کے اندر بچہ آ جائے تو اس کو باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے، اور باہر جائے تو وہ ڈگری کالج کے اندر جائے، اگر جائے یا کہیں پڑھنے کے لیے ودیش میں جائے تو اگر آپ لوگ تعاونوا علی البر والتقوی کہ یہ نیک کام ہے اس کا تعاون کرو، اور ورنہ گناہ کے کام کا تعاون کرنے کے لیے تو ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کہ گناہ کا اور گناہ کے کام کا تعاون نہ کرو، یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے، لیکن ہم اس کا الٹا کر رہے ہیں کہ تعاون گناہ کا کرنے کے لیے تو ہم ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی گنہگار آدمی کسی اپنے سمرتھن کے لیے، اپنے ووٹ کے لیے، اپنے جو ہے بے ایمانی کے لیے ہمارے پاس آ جائے تو ہم فوراً چل دیں گے اس کا سمرتھن کرنے کے لیے، یہ ہے گناہ۔ اور جو ہے مدرسوں کے لیے، تعلیم کے لیے، اور کسی بچے کو پڑھانے کے لیے ہم تعاون نہیں کر سکتے۔ ایک بچہ غریب ہے، وہ انٹر کر لیا، اب وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، اب وہ کوئی اونچی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے والدین کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کم از کم ایک آدمی، ایک مالدار آدمی یا ایک صاحب جو زکوٰۃ ہو، جس کو صاحب نصاب ہو، وہ کم از کم زکوٰۃ کا پیسہ ہی اس بچے کی تعلیم کے اوپر خرچ کر دے تو وہ کم سے کم ہزاروں مسلمانوں کا رہبر بنے گا، اور ہزاروں مسلمانوں کی جو ہے دینی اور دنیاوی ضرورت کو پوری کرے گا، اور پتہ نہیں کہاں تک اس کا فائدہ پہنچے گا۔ تو بھائیو، اپنے پیسے کو سب چیزوں سے ہٹا کر تعلیم پہ خرچ کرو۔